14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا اور وہ شب قدر تھی، وہ 27ویں شب تھی اور جمعۃ الوداع تھا۔ جمعہ کے دن پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 1368 ہجری چل رہی تھی، جب 1947 عیسوی تھی تو اس وقت ہجری جو چل رہی تھی وہ 1368 تھی۔ جمعہ مبارک کا دن تھا، 27ویں شب تھی جس وقت یہ اعلان ہوا کہ آپ کو پاکستان مبارک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 اپریل 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں اس زمین کا ایک ٹکڑا مل جائے، بلکہ ہم ایک ایسی ریاست کی تشکیل چاہتے ہیں، ایسی ریاست کو بنانا چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے دینی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہمیں صرف زمین کی غرض نہیں ہے، ہمیں کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں چاہیے، بلکہ ہم ایسی سلطنت چاہتے ہیں، ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پر ہم لوگ اپنے دینی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اسی طرح سے 8 مارچ 1944 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے علی گڑھ یونیورسٹی میں طلباء کے اجتماع سے خطاب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان اس وقت ہی پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں ایک غیر مسلم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1944 کی بات ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ دیا، ایک مسلمان، ایک غیر مسلم جس نے کلمہ پڑھ کے کلمہ محمدی پڑھا اور دین اسلام کو قبول کر لیا، فرمایا اسی وقت ہی پاکستان مارز وجود میں آ گیا تھا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، میری زندگی کی خواہش ہے کہ ہم ایسی سلطنت، ایسی ریاست کو تشکیل دیں جہاں اپنے اصولوں کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر ان کے ساتھ زعماء جنہوں نے وطن عزیز پاکستان کی جد و جہد کی، 42 سالہ جد و جہد کے بعد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ حضرت ذوالفقار اگر اس کی داستان پڑھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے، جسم لرز جاتا ہے پاکستان کس طرح سے مارز وجود میں آیا تھا۔ ایک شخص کا قصہ سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھارت کو چھوڑ کر یہاں سے نکل رہے تھے تو رستے میں ہی ہم لوگ موجود تھے اور چند احباب تھے ہمارے ساتھ، جن میں کچھ خواتین بھی موجود تھیں اور مرد بھی تھے۔ بہت بڑا قافلہ نہیں تھا، چند افراد تھے۔ تو پیچھے سے سکھوں نے ہمارے اوپر یلغار کر دی، حملہ کر دیا۔ سامنے کھیت موجود تھے، ہم کھیتوں میں چھپ گئے۔ اب جو سکھ تھے وہ خوشبو سونگتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے کہ یہاں کوئی مسلمان موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جب کھیتوں میں چھپ گئے تو ہم نے اپنے سانسوں کو روک لیا، اپنے دم کو روک لیا، اور وہ جو کھیت تھے وہ کماد کے کھیت تھے جس کی اپنی بھی ایک وہ بھڑاس ہوتی ہے، اپنی گرمی ہوتی ہے، ایک شدت کی گرمی تھی، اور پھر وہ کماد کے کھیت تھے، پھر مرد بھی تھے اور خواتین بھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب کھیتوں میں گئے تو کھیتوں کے باہر وہ سکھ آ گئے، انہوں نے تلاشی شروع کر دی۔ ہمارے اندر ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا، ایک ماں کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا۔ اس کی جب رونے کی آواز بلند ہوتی تو باقی لوگ اسے گور کے دیکھتے اور اسے کہتے کہ اپنے بچے کو خاموش کراؤ۔ اس ماں نے اپنے بچے کا گلا دبا کے خود مار دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ایک بچے کی وجہ سے ہم سب کی جانیں وہ سکھوں کے ہاتھ میں چلی جائیں۔ اس ماں کا جگرا دیکھیے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کا گلا دبا کے اسے مار دیا۔ ہم کہتے ہیں پاکستان بن گیا تو بس جو مرضی کرے پاکستان میں، پاکستان کے لیے ہمارے بڑوں نے اس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے میرے پیچھے سکھ تھے، ہندو تھے، وہ میرے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے اور آگے میری ریاست کچھ تھا۔
درائے ستلج میرے آگے ہے اور پیچھے سکھوں کی یلغار ہے، وہ بھارتی فوج پیچھے کھڑی ہے۔ اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ پیچھے جاؤں گا تو مارا جاؤں گا اور پھر ایک کافر کے ہاتھوں سے مارا جاؤں گا۔ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی موجود تھی، میں نے کہا چلو میں اس دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، کہ چلو زیادہ نہیں تو پھر میرا مقدر ایک دریا کی ایک کمر بن جائے گی اور اس دریا کے اندر مجھے موت آ جائے گی، لیکن میں سکھوں کے ہاتھ میں اپنے اس جسد کو نہیں دے سکتا، اپنے جسم کو سکھوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں دریا میں اترا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ صرف مجھ سے جو پہلے موجود ہیں یہ بھی بس چھپے ہوئے ہیں۔ کہتے میں نے جب چھڑی کے ساتھ لوگوں کو ہلایا تو میری آہ نکل گئی کہ وہ جتنے لوگ اس دریا ستلج میں موجود تھے سارے کے سارے مر چکے تھے، ان سب کی لاشیں پڑی تھی، صرف میں ایک ہی زندہ شخص تھا کہ جو اس دریا میں موجود تھا۔ کہتے میں نے بڑی دیر تک اپنے سانس کو روکے رکھا، جب وہ سکھ پیچھے چلے گئے تو پھر میں وہاں سے باہر نکلا اور باہر نکل کر میں نے اپنی جان کو بچایا۔ یہ وطن عزیز پاکستان کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے، اس کی تکمیل کیسے ہوئی، کیسے واضح وجود میں آیا، کیسے کیسے لوگوں نے اپنی جانیں بچائی، جس میں آج ہم گاؤں میں دیکھیں تو جس میں جانوروں کا چارہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں کی گردنوں کو کاٹا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، کم سین بچے، جن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر وہ بدبخت بھارتی فوجی اوپر تک لے کے جاتے اور اسے زمین پر پٹک دیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پیتے بچے ہوتے تھے، ہماری ماؤں نے اپنے لال قربان کیے، شیر خوار بچوں کو وطن عزیز پاکستان کی خاطر قربان کر دیا۔ پاکستان کی داستان بڑی غمگین ہے، پاکستان کی داستان کو سمجھنے کے لیے درد دل چاہیے، اور ایسا دل جس میں درد موجود ہو، جس میں انسانیت کا درد موجود ہو، جس میں ذات پات حسب نسب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے درد موجود ہو، ہمیں ایسا دل چاہیے۔ نواب سراج الدولہ سے لے کر سلطان ٹیپو شہید تک اور آخری مغل بادشاہ جو تھے تاجدار ظفر بہادر شاہ صاحب، یہاں تک ان تمام بزرگان دین نے وطن عزیز پاکستان کی خاطر قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، حت الامکان جب ان کی شہادت ہوئی تو وطن عزیز پاکستان کی خاطر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، وطن عزیز پاکستان کی خاطر 18 لاکھ کا ایک فگر جو بتایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، ان میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ 70 سے 80 ہزار کے قریب ہماری ایسی بہنیں اور بیٹیاں تھیں جو کنواری تھیں، جو شیزہ تھیں، جن کو ہندو اٹھا کے لے گئے اور وہ ان کے بچوں کی مائیں بنی اور ساری زندگی اسی میں ہی گزارنی۔ کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، ایک ہمارا پاکستانی ایک آدمی بارڈر کو کراس کر جاتا ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ایک پاکستانی بارڈر کراس کر جاتا ہے اور غلطی سے کراس کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، یا کوئی اسمگلر نہیں ہوتا، کوئی حملہ کرنے کی غرض سے نہیں، وہ نہیں جاتا، غلطی سے کراس کر جاتا ہے اور اس کو بھارتی فوجی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اس کو اپنی ملٹری میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس سے رات کی تاریکی میں پکڑا جاتا ہے، صبح ہونے تک اس کو اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صبح ہم تمہیں اپنے بڑے فوجیوں کے پاس لے کے جائیں گے اور وہاں جا کر تمہاری اس بارے میں بات چیت ہوگی، تم کس لیے آئے ہو، تم اسمگلنگ کر رہے تھے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو، تمہاری تفتیش ہوگی۔ وہ شخص کہتا ہے، اپنی داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے میں بیٹھا تھا، رات کی تاریکی تھی تو مجھے ایک سایہ معلوم ہوا۔ وہ سایہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑھیا عورت تھی، وہ آہستہ آہستہ چل کے میرے پاس آئی اور اس نے آپ بلند آواز سے مجھے کہا، کیا ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے دیا تھا کہ پاکستان میں تم جا کر اسمگلنگ کرو؟ وہ شخص جو تھا اس نے اس عورت کی گفتگو کو سنا، گفتگو سننے کے بعد کہتا ہے، کیا پہلی بات تو یہ کہ میں یہاں اسمگلنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں غلطی سے کراس کر گیا۔ دوسری بات یہ کہ جو بات آپ کر رہی ہیں
کہ پاکستان ہم نے تمہیں اس لیے دیا تھا، پاکستان تم نے کب دیا تھا؟ بلکہ تم نے تو جو ہمارے اوپر ایک ظلم و ستم ڈھائے تھے، جب پاکستان اور بھارت الگ الگ ہوئے تھے، اس وقت جو تم نے ہمارے اوپر ظلم ڈھائے تھے، وہ تو تم نے ہمارے اوپر قیامت برپا کر دی تھی، اور آپ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تمہیں پاکستان دیا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کو قربان کیا، اپنی بیٹیوں کو قربان کیا، اپنی بہنوں کو قربان کیا، ہماری بہنیں اٹھا کے لے گئے، ہماری بیٹیاں اٹھا کے لے گئے، ہماری ماں کی عصمت دری کی گئی۔ جب یہ ساری گفتگو سنی، وہ بڑھیا کہتی ہے میری بات سن، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ کہا جن 70 یا 80 ہزار خواتین کو بھارتی فوجی اٹھا کر لے آئے تھے تمہاری مسلمان عورتیں، میں بھی بدبخت وہی عورت ہوں جو تمہاری طرح سے مسلمان تھی اور ساری زندگی میں نے یہاں ہندوانہ رسم و رواج میں گزار دی ہے۔ میں بھی مسلمان تھی، مجھے بھی ہندو کھا کے لے کے آئے تھے۔ کہا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں۔ یہ اس بڑھیا کا اس شخص کو یہ مکالمہ ہے اور نصیحت ہے۔ اس بڑھیا نے کہا میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، میری نصیحت یہ ہے، اللہ کرے تم یہاں سے چھوٹ کے چلے جاؤ، واپسی چلے جاؤ، پاکستان کو جا کر میرا ایک پیغام سنا دینا، اپنی قوم سے میری یہ نصیحت تمہیں سنا دینا، نہ جانے میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تمہیں یہ نصیحت کرنا یہاں سے جانے کے بعد پاکستانی قوم کو ایک نصیحت کر دینا کہ کبھی بھی اپنے وطن کے ساتھ غداری مت کرنا۔ یہ ایسی سرزمین ہے، وہ بڑھیا کہتی ہے، کون ہے؟ ہندو ہے، وہ ہندوانہ عورت کو کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے بچے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں میں پاکستان کا نام لے کے دم کر کے پانی کے اوپر بچوں کو پلاتی ہوں، میرے بچے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے نام میں اتنی تاثیر موجود ہے۔ میرے بچے بیمار ہوتے ہیں، میں پانی کے اوپر دم کرتی ہوں، اور دم کیا ہوتا ہے؟ اپنے پاکستان کا نام لیتی ہوں اور پانی کے اوپر دم کر کے بچوں کو پلاتی ہوں، میرے بچے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ کہاں کبھی پاکستان کے ساتھ جا کے غداری مت کرنا۔ یہ میرا یہ پیغام ہے، یہ جا کر اپنی قوم کو سنا دینا۔ آزاد ذی وقار وطنی عزیز پاکستان 1947 تک جس طرح سے یہ ماضی وجود میں آیا، 42 سالہ جد و جہد کے بعد تقریباً 18 لاکھ نوجوانان ملت، ہماری دکھ تران اسلام، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، ان کا خون اس سرزمین کی بنیادوں میں شامل